اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر یہ ماں باپ کی محبت، بیوی کی محبت، کاروبار کی محبت، گھر کی محبت، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے راستے میں رکاوٹ ہیں، پھر تم انتظار کرو کہ اللہ کا امر آئے۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ سب محبتیں اپنی جگہ جائز ہیں، لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں رکاوٹ بنے تو پھر تم ان محبتوں پہ پاؤں رکھ کے آگے گزر جاؤ، تمہاری منزل کوئی اور ہے۔ نہ بیوی رکاوٹ بن سکتی ہے، نہ کوئی اور رکاوٹ بن سکتا ہے، اللہ کی محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو زندگی کا اصل مقصود اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرنا، ٹوٹ کے پیار کرنا۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت کی شدت اگر نصیب ہو جائے تو ایمان کامل کا مزہ آ جائے، اور یہ مانگنی چاہیے اللہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگا۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کو مل جائے وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے، کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کر کے، اور آپ نے اہل مدینہ کو پہلا خطبہ دیا تو اس میں فرمایا احب اللہ بکل قلوبکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو، یعنی دل اپنا پورا کا پورا اللہ کی محبت سے بھر لو۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بھی محبت ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی محبتیں بھی ہوتی ہیں، اور کئی مرتبہ دنیاوی محبتیں زیادہ قوی ہو جاتی ہیں، اللہ سے غافل کر دیتی ہیں۔ یہ چیز انسان کے لیے ناکامی کا سبب ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرے، یعنی پورا دل اللہ تعالیٰ کو دے دے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ ایک اللہ کی محبت دل میں بسی ہو، دل میں رچی ہو، ایسی زندگی ہو کہ اللہ دل میں آ جائے، ایسی زندگی ہو کہ اللہ دل میں سما جائے، ایسی زندگی ہو کہ اللہ دل میں چھا جائے۔ ایسی محبت انسان اپنے رب سے ٹوٹ کے پیار کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو، اس نے تمہیں کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور یہ تو پکی بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ درندوں کو اپنے محسنوں سے محبت ہوتی ہے۔ جو لوگ درندوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، درندے ان کو نقصان نہیں دیتے۔ آپ نے نہیں دیکھا سرکس میں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، شیر کچھ نہیں کہتا۔ شیر کی کمر پہ بیٹھ جاتا ہے بندہ، شیر اسے کچھ نہیں کہتا، حالانکہ وہ تو درندہ ہے، لیکن اپنے محسن سے اس کو بھی کچھ تعلق محسوس ہوتا ہے۔ اگر ایک درندہ اپنے محسن کی رعایت کرتا ہے تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ دی ہے، ہم اپنے پروردگار سے کیوں نہ محبت کریں جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، اللہ تعالیٰ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے ہم لاولد ہوتے، علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے۔
اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دنیا میں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے. آج جو ہم دنیا میں عزتوں کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ اس مولا کا کرم اور احسان ہے. یہ سب اس کی نگاہ کرم ہے. یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے. یہ جو بہار زندگی میں ہم دیکھتے ہیں نا خوشیوں کی، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، نگاہ کرم ہوتی ہے اس کائنات کے مالک کی، جس وجہ سے ہماری گاڑی ٹھیک چل رہی ہوتی ہے. فیکٹریوں میں آپ نے دیکھا کہ جب مشین ٹھیک چل رہی ہو، پروڈکشن ٹھیک مل رہی ہو، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نگرانی کرنے والا صحیح مشینوں کی نگرانی کر رہا ہے. اگر نگرانی نہ کرے تو پھر تو مشینیں بند ہو جائیں اور وہ پروڈکشن نہ ملے جو ملنی چاہیے تھی. بالکل یہی مثال کہ اگر ہماری زندگی میں سب کام ٹھیک چل رہے ہیں تو یہ خود بخود ٹھیک نہیں چل رہے. چلانے والا پروردگار ٹھیک نگرانی کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہم پر مہربانی فرما رہا ہے، تبھی تو ہمارے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت سے ٹوٹ کے پیار کریں جتنا کر سکتے ہیں.